ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک دلکش نام کی چڑیا رہتی تھی۔ یہ ایک آرام دہ گھر تھا جو پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ بنایا گیا تھا، جو چڑیوں کے ایک خوشگوار خاندان کے لیے محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا تھا۔ اس خاندان میں مسٹر اور مسز اسپیرو اور ان کے 2 بچے شامل تھے۔ چڑیوں نے اپنا دن دونے گاتے، آسمان پر چڑھتے اور اپنے چھوٹوں کے لیے کھانا اکٹھا کرنے میں گزارے۔ زندگی پرسکون اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن وہاں ایک چالاک سانپ آ گیا۔ چڑیا کے گھر کو اپنا دعویٰ کرنے کے لیے پرعزم سانپ نے ایک شریر منصوبہ بنایا۔ جب رات ہوئی تو سانپ اندھیرے کی آڑ میں چپکے سے لمبی لمبی گھاس میں سے پھسلتا ہوا چڑیا کے گھر پہنچا۔ اس کی سرد حساب کتاب آنکھیں بدتمیزی سے چمک رہی تھیں۔ ہر خاموش حرکت کے ساتھ سانپ کی کانٹے دار زبان نے ہوا کو چکھا، فتح کا مزہ چکھنے کے لیے بے چین تھا۔ صبح ہوتے ہی چڑیا بے چینی کے احساس سے بیدار ہوئی۔ مسٹر اسپیرو نے خطرے کو محسوس کیا اور اپنے خاندان سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں غدار سانپ کو مارنے کے لیے ایک منصوبے کی ضرورت ہے۔ چڑیوں نے جلدی سے اپنے چوزے اکٹھے کیے اور اپنے گھر کے دفاع کے لیے سوچ بچار کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے۔ اسی دوران سانپ چڑیا گھر کے قریب پہنچا۔ اس کی دل فریب آنکھیں داخلی دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی سانپ ٹکرانے ہی والا تھا، مسٹر اسپیرو نے ایک شاندار خیال پیش کیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس منصوبے کی سرگوشی کی اور انہوں نے اتفاق میں سر ہلایا۔ آنے والے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ جیسے ہی سانپ اٹھا حملے کرنے کی تیاری کر رہا تھا، چڑیاں حرکت میں آ گئیں۔ مسٹر اسپیرو اپنے پھرتیلے پروں کے ساتھ گھونسلے سے باہر نکلا اور غوطہ لگا کر سانپ کے گرد جھپٹنے لگا۔ اس کی خوبصورت چالوں نے سانپ کو الجھا دیا، جس سے چڑیا کی اگلی حرکت کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا۔ جب مسٹر اسپیرو نے سانپ کا دھیان بٹایا تو مسز اسپیرو نے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے دھول کا بھنور پیدا کیا۔ گھومتے ہوئے ملبے نے سانپ کو مزید پریشان کر دیا، جس سے سانپ کے لیے اپنے مطلوبہ ہدف یعنی چڑیا گھر پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو گیا۔ جوان چوزے جو اپنے والدین سے وراثت میں ملی بہادری سے بھرے ہوئے تھے، پہلی بار باہر نکلے اور یکجہتی میں چہچہا رہے تھے۔ آواز کا ایک کورس پیدا کیا جو گھاس کے میدان میں گونج رہا تھا۔ خوشی کے شور نے آس پاس رہنے والے دوسرے جانوروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ جانور چڑیوں کو مشکل میں سمجھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے آ گئے۔ ایک عقل مند الو چڑیوں کے ساتھ فوج میں شامل ہو گیا۔ زنگ آلود چڑیا گھر پر چڑھ گیا اور شاخوں کو ہلانا شروع کر دیا، جس سے سانپ اپنا توازن کھو بیٹھا اور زمین پر گر گیا۔ چڑیا جھپٹی اور سانپ کو سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سانپ کے پاس اتری۔ اس کی خوفناک موجودگی کے ساتھ اس نے سانپ کو کہا کہ وہ کبھی بھی گھاس کے میدان میں واپس نہ آئے یا دوبارہ اپنے کسی باشندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ سانپ خوف سے کانپتا ہوا چڑیوں کو سکون سے چھوڑنے کا عہد کرتے ہوئے جنگل کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ چڑیا کے جیتنے کے ساتھ ہی گھاس کا میدان تالیوں اور خوشیوں سے گونج اٹھا۔ ان کے احتیاط اور ہوشیاری نے سانپ کی شرارت پر فتح حاصل کی تھی، جس سے چڑیا گھر اور اس کے تمام باشندوں کی حفاظت یقینی تھی۔ اس دن کے بعد سے گھاس کا میدان اور چڑیا گھر ایک نئی خوشی کے ساتھ پھلے پھولے۔ چڑیا اپنے مدھر گیت گاتی اور ان کے چھوٹے بچے مضبوط اور سمجھدار ہوتے گئے۔ سانپ کے حملے کی یاد نے اتحاد کی طاقت اور اس طاقت کی یاد دہانی کے طور پر کام کیا جو سب سے چھوٹی مخلوق کے اندر ہے۔